أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو جمادی الثانی کے مہینے کی جو مناسبتیں ہیں وہ آپ کی خدمت پر عرض کریں گے. اب سب سے پہلے کہ ہم مناسبتوں سے متعلق بات کریں، خود جمادی الثانی کا لفظ اس کا معنی کیا ہے اور جمادی الثانی کو جمادی الثانی کیوں کہا تھا؟ عربی میں جماد منجمد چیز کو کہتے ہیں، فروزن جمی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اب اس کو کیوں جمادی الثانی؟ جب عرب اس کا نام رکھ رہے تھے اس مہینے کا، اس وقت سردی سخت تھی، اس لیے اس مہینے کا نام انہوں نے جمادی رکھا. اور پھر سخت سردی کے 2 مہینے رکھے، پہلے مہینے کا جمادی الاول نام رکھتے ہیں، دوسرے کا جمادی الثانی، اور اسے جمادی الاخر بھی کہتے ہیں. عربی میں سیکنڈ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ثانی بھی استعمال ہوتا ہے اور آخر بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا نوشٹ میں یا انگلش میں سیکنڈ بھی کہتے ہیں اور دوسرا آندرے بھی کہتے ہیں، لفظ آندرے، یا جو ہے وہ جو سیکنڈ بھی کہتے ہیں یا نیکسٹ بھی کہہ دیتے ہیں انگلش میں. اس طرح عربی میں آخر بھی کہتے ہیں اور ثانی بھی کہتے ہیں. اور پھر بعض کو 2 آدمیوں کے نام ملتے جلتے ہیں تو کہتے ہیں مثلا یوسف اول یوسف ثانی، یا محمد اول یا محمد ثانی، تاکہ ان دونوں میں فرق پتہ چل جائے کہ کون سے محمد کی بات ہو رہی ہے. تو جمادی الثانی کے مہینے میں جو واقعات ہوئے ان میں سے سب پہلا واقعہ وہ سریہ زید بن حارث، پیغمبر کے منہ بولے بیٹے زید، پیغمبر نے انہیں اپنا بیٹا کہا تھا. ان کو پیغمبر نے 100 آدمی دے کر بھیجا ہے تاکہ کفار کے قافلے کو روکا جائے. اب آپ سوال کریں گے قافلہ لوٹنا کا اچھا کام ہے، پیغمبر نے کیوں بھیجا؟ ویسے تو ہمیں جو اس میں حجت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ معصوم نے کام کیا، لیکن اس کی لاجک بھی پائی جاتی. کفار نے کیا کیا کہ مکہ میں جو گھر تھے مسلمانوں کے نا، مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، سب کوئی وہاں چھوڑ کر کے. اب وہ جو ان کے گھر تھے، ملک تھا، املاک تھی، حیوان تھے، جانور تھے، وہ سارے قبضہ کر لی تھے. اب اس کے بدلے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ریئیکشن تو کرنا تھا. پیغمبر نے 100 آدمی بھیجے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے کفار کا، شام سے واپس آ رہا ہے، اور انہوں نے اصلی راستے چھوڑ کر گمنام راستے سے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے 100 آدمی بھیجے تو اس قافلے کو روک لیا، اس کا مال لے لیا اور مدینے آ گئے اور کچھ لوگوں کو اسیر بنا لیا. تو یہ سریہ، اور سریہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ پیغمبر کی جنگیں 2 قسم کی تھی، غزوہ اور سریہ. غزوہ وہ جنگ تھی جس میں پیغمبر خود شرکت فرماتے تھے. سریہ ہوتی تھی کہ وہ جنگ جس میں خود آپ شرکت نہیں فرماتے تھے لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو کمانڈر بنا کر بھیج دیتے، اسے سریہ کہتے ہیں. اور اسی مہینے کی مناسبتوں میں سے ہارون رشید کی مرگ ہے، اس کی موت ہے. ہارون رشید کو ایرانی رشید نہیں کہتے، اس کہتے ہیں ہارون نہ رشید. رشید کا معنی ہوتا ہے یعنی ہدایت یافتہ، جو امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دے، 14 سال بغیر گناہ جیل میں ڈال دے، اور ہزاروں سادات کو اور شیعان حیدر کرار کو شہید کر دے. وہ رشید ہو سکتا ہے؟ رشید نہیں ہو سکتا، ملعون ہو سکتا. اور دیکھیں یہ بھی ہمیشہ نام پر نہ جائیں، بعض برے لوگوں کے اچھے نام ہو سکتے ہیں، بعض اچھے لوگوں کے برے نام ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہارون نبی کا بھائی ہے، اور اس طرف یہ ہارون بدبخت. معاویہ ایک، وہ معاویہ بدبخت ہے، اور ایک جو ہے راوی ہے امام جعفر صادق کی احادیث کا، معاویہ ابن عمار. نام خود نام سے جو ہے وہ نہ کوئی اچھا ہوتا ہے نہ کوئی برا ہوتا ہے کردار سے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا انہوں نے برا کیا ان کے نام بھی برے ہو گئے، جی وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ نام جو ہے وہ کسی کے نام کو سن کر کے یہ گیس نہ لگائیں کہ یہ برا ہی ہوگا یا یہ اچھا ہی ہوگا. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ہارون رشید نے بہت زیادہ سادات کو شہید کیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، سید کو ایز اے سید شہید نہیں کیا جاتا تھا. جو بھی اہل بیت کا نام لیتا تھا، چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو، اس کو شہید کر دیا جاتا تھا. اور جو اہل بیت سے دوری اختیار کرتا تھا، حتیٰ اگر سید کیوں نہ اسے معاف کر دیا جاتا. اسی وجہ سے کئی ایسے سادات تھے کہ ان کو کچھ نہیں کہا بادشاہ نے، خلفاء نے کچھ نہیں کہا، ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا، ان کو شہید نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ مشنری کے ساتھ مل گئے تھے، اس کے ہم زبان ہو رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مثال دوں گا. صحیح، میں خود سید ہوں، ناراض نہ سید. جی مثال دوں گا، 2 آدمی ہیں، رشید ہجری ہے، سید نہیں ہے. ان کو شہید کر دیے گئے. کیوں؟ کہا کہ مولا کا نام لینا چھوڑ دو. اس کے مقابلے میں مسلم میں نقیل یہ ہیں امام علی کے سگے بھائی معاویہ کے پاس،
تو ان کو انعام اور کرام دے کر واپس کر دی. حالانکہ یہ بھائی ہیں, امام علی کے سگے بھائی ہیں, اور ان کا مقام بھی بڑا, میں انکار نہیں کرتا, مسلم بن عقیل کا مقام بہت بڑا ہے, خود مسلم کا مقام بڑا ہے, خود مسلم بن عقیل کا مقام بڑا ہے. لیکن دشمن کا ٹارگٹ سید اور غیر سید نہیں تھے, دشمن کا ٹارگٹ علی ولی اللہ تھا. جس زبان سے جاری ہوتا اس کو شہید کر دیا تھا. اور تاریخ میں بہت سارے سادات اس لیے شہید ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کا نام لیتے تھے. بہت سارے سادات نے اس لیے ہجرت کی ہے کیونکہ اپنے آباء و اجداد کا نام لیتے تھے. اس کے مقابلے میں غیر سادات بھی انہوں نے قربانی دینے سے کم نہیں کی. دیکھیں کربلا کے میدان میں جب تک اصحاب زندہ تھے تو انہوں نے سادات کو نہیں جانے دیا میدان میں. قربانی ہے نا جی. بس شہدائے کربلا میں جو سادات ہیں اور غیر سادات ہیں, اور ایسے شہدائے کربلا ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور جو لوگ جان بوجھ کے جنہوں نے شرکت نہیں کی بغیر کسی مجبوری کی کربلا میں, چاہے سید تھے چاہے غیر سید تھے, وہ قابل مذمت. یعنی عنوان وہاں سید اور غیر سید کا نہیں ہے, عنوان امام کا ساتھ دینا ہے. جو بھی دیکھیں ایک سید ہے وہ اسلام سے پھر جاتا ہے, ہوگا دنیا میں سے, وہ قابل احترام نہیں ہے ہمارے لیے. ایک سید ہے جو اپنے دادا امیر المومنین پر کسی اور آدمی کو, خلیفہ اول کو, دوم کو ترجیح دیتا ہے, اس کا مطلب ہے اپنا احترام خود کھو رہا ہے وہ. جی خود تو کہتا میں سید ہوں, میں سب سے افضل ہوں, جی میرا مقام بڑا ہے, اور جب بات آتی ہے بتاؤ کہ امام علی افضل ہے یا پہلے خلیفہ افضل ہے, تو کہتا ہے پہلے خلیفہ افضل ہے. یعنی وہ اپنے دعوے کی خود نفی کر رہا ہے, اپنے سید ہونے کی نفی کر رہا ہے. بس عرض کرنے کا مقصد تھا یہ جو تاریخ میں مظالم ہوئے ہیں یہ مظالم اہل بیت کے ماننے والوں پر ہوئے, اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہوئے, اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر. اور دشمن نے اس میں فرق نہیں کیا کہ کوئی سید تھا یا غیر سید تھا, اہل بیت کا ماننے والا اس پر ظلم ہوگا. اور اگر کوئی آدمی بھی دشمن کے بہکاوے میں آ گیا ہے, اہل بیت سے اس نے دوری اختیار کر لی ہے, اہل بیت کی محبت سے دور ہو گیا ہے, اور اس نے اہل بیت پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دینا شروع کر دیا, تو دشمن نے کچھ بھی نہیں کہا اسے. بس دشمن نے معیار کیا بنایا ہے؟ اہل بیت کی محبت سے. اور ہمیں بھی اہل بیت کی محبت کو معیار بنانا چاہیے. اہل بیت کی محبت کو معیار کرنا چاہیے. کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے ممکن ہے, بعض ممکن سے عرض کر رہا ہوں, بعض سادات کا نام امام زمانہ کے 4 جو نائب ہیں
کہا کہ مجھے ایران کا ویزا دلوا دیں، میں پوتا ہوں سر رشید احمد خان کا۔ تو طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں